فقد قال الله عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ہرچ داری صرف کن در راہ او ہرچ داری صرف کن در راہ او لن تنالوا البر حتى تنفقوا تانداری از محمد رنگ بو تانداری از محمد رنگ بو از درود خود نیالا نام او صدر مجلس بزرگ حضرات معزز و محترم حاضرین و حاضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج کے ان حالات میں بھی جب ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، ان حالات میں بھی کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ ہمارے بھائی بزرگ اور بہنیں ایسی ہیں کہ جو وقت نکال کر اللہ کی یاد میں، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک جگہ جمع ہو کر تبادلہ خیالات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خیالات سنتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ بچے اگر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کریں گے، دیکھیے یہ لمحات اور یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی ہیں، ان لمحات کا ہم بھرپور فائدہ اگر اٹھانا چاہتے ہیں تو کچھ ہم خاموشی اختیار کریں، کچھ سننے کی کوشش کریں، پھر آپ کو موقع ملے گا آپس میں گفتگو کا، کھانے پینے کا، وہ بھی آپ بعد میں آپ کو موقع دیا جائے گا۔ ان حالات میں جب کہ ہر شخص اپنے آپ کو ہر اعتبار سے، خصوصاً دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ان حالات میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی روحانی تربیت کی فکر کرنے والے بھی ہیں۔ دیکھیے ایک چیز ہمارے ذہن میں کلیئر رہنی چاہیے کہ ہم جو ہیں، کوئی بھی انسان جو ہے اس کا ایک مادی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے۔ ہم اپنے اس مادی وجود جو ہمارا جسم ہے، اس کو تندرست اور توانا رکھنے کے لیے بہت سارے جتن کرتے ہیں، کھانے کا خیال رکھتے ہیں، کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، پینے کا خیال رکھتے ہیں، کیا پئیں کیا نہ پئیں،
آرام کا خیال رکھتے ہیں، کس قسم کا آرام ہمیں میسر ہو، گھر کیسے ہوں، گاڑی کیسی ہو، یہ ساری چیزیں ان کا ہم دھیان رکھتے ہیں. لیکن جو ہمارا روحانی وجود ہے وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. اس کی طرف بہت کم لوگ دھیان دیتے ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہم کہیں گے، ایسے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر. لیکن آئیے آج کے دن بڑے ہی ادب کے ساتھ کہوں گا، انتہائی خلوص کے ساتھ کہوں گا، محبت کے ساتھ کہوں گا کہ آج آپ یہاں سے جب اٹھیں گے یہ تحیہ کر کے اٹھیں گے کہ ہم اپنے روحانی وجود کو بھی تندرست اور توانا کرنے کی فکر لے کر یہاں سے اٹھیں گے. دیکھیے اس وقت ہم ایک ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، ہماری ایک تمنا یہ بھی ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے کہ آخرت میں جنت میں بھی ہم اسی طرح ایک ساتھ رہیں. ہم ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہ کریں ہمارا کوئی بھائی جہنم میں چلا جائے، ہماری کوئی بہن، ہماری کوئی بیٹی. جب تک نہ اس قسم کی محبت آپس میں ہو، وہ تڑپ ہمارے دل میں ہو کہ ہم جنت میں بھی اسی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھیں، تب تک یہ سب بیکار ہے. پھر خلوص نام کی چیز نہیں ہے، پھر صرف ریاکاری ہوگی، پھر دکھلاوا ہوگا، جو انتہائی خطرناک بیماری ہے، بڑی زبردست قسم کی بیماری ہے. تو آئیے ہم اس وقت چند آیات پہ غور و فکر کرنے کی کوشش کریں. صرف ایک آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ سورہ یاسین کی آیت ہے. یاسین شریف شاید ہی کوئی آپ میں ہوگا جسے وہ یاد نہ ہو، لیکن ہم نے اس سے کہاں تک محدود رکھا ہے کہ جب کوئی آخری گھڑیاں گن رہا ہو، آخری سانسیں لے رہا ہو، اس وقت ہم اس کے سرہانے بیٹھ کر یاسین شریف کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ اس کی جان آسانی سے نکل جائے. حالانکہ یہ سورت شریف جو ہے جان نکالنے کے لیے نہیں بلکہ جان دینے کے لیے، زندگی دینے کے لیے، زندگی عطا کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے. اس سے ہمیں زندگی ملے گی اگر وہ سوچ اور وہ فہم، وہ فکر ہم پیدا کر پائیں. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے انا نحن نحیی الموتا، بے شک ہم، ہم ہی نحیی الموتا، ہم ضرور مردوں کو زندہ کریں گے. ہم زندہ کرنے والے ہیں مردوں کو. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ لوگ آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ہر شخص ہم میں جو بھی کچھ کر رہا ہے، آگے بھیج رہا ہے. علامہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ جو 24 گھنٹے ہمیں ملے ہیں یہ 24 الماریاں ہیں. کس گھنٹے میں ہم کیا کرتے ہیں گویا اس گھنٹے میں ہم اس الماری میں کچھ بھر رہے ہیں. جس طرح آپ اپنے گھروں میں آپ کی الماریاں ہوتی ہیں، آپ کوئی بھی چیز خرید کر لاتے ہیں اس میں رکھتے ہیں. کوئی کمبل لایا، کوئی برتن لایا، اس میں رکھا، وقت ضرورت آپ اس کو وہاں سے نکالتے ہیں. یہی حال ہمارا ہے کہ اس ایک گھنٹے میں جو ابھی اس وقت گزر رہا ہے، اس گھنٹے میں ہم کچھ اچھا ہی بھر رہے ہیں، یعنی نیکیاں اس میں بھر رہے ہیں. گویا ہم باغ لگا رہے ہیں. ہم اس وقت اس الماری میں باغ لگا رہے ہیں، آگ نہیں بھر رہے ہیں. انا نحن نحیی الموتا ونکتب ما قدموا وآثارهم. کوئی بھی نیکی ہم کریں، کوئی بھی اچھا کام کریں یا کوئی بھی برا کام کریں، وہ ہم آگے بھیج رہے ہیں. لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ہم پیچھے بھی چھوڑ رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ مثلا کوئی بھی آپ نے ایسا کام کیا کہ آپ کی وفات بھی ہو جاتی ہے، لیکن
آپ کا کھاتا کھلا رہتا ہے اور آپ کے کھاتے میں نیکیاں آتی رہتی ہیں۔ مرنے کے بعد 2 طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، بلکہ 3 طرح کے سمجھیے آپ۔ ایک وہ ہیں جن کا کھاتا بند ہو جاتا ہے، اب اس میں کچھ ایڈ نہیں ہوگا، نہ اس سے کچھ کم ہوگا۔ ایک قسم کی وہ ہے جن کے اندر نیکیاں آتی جائیں گی اس کے بعد بھی، اور ایک قسم کے وہ ہیں کہ ان میں بدیاں اس کے بعد بھی آتی جا رہی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ جس نے کسی اچھے کام کا آغاز اس دنیا میں کیا، جب وہ اس دنیا سے رخصت بھی ہوا، اس اچھے کام کا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ مثلا آپ یہ عیدگاہ بنانے جا رہے ہیں، اس عیدگاہ کو خریدنے کے لیے آپ اپنا پیسہ دے رہے ہیں۔ اب آپ میں سے اگر کوئی اس دنیا سے چلا بھی جائے، لیکن آپ نے جو رقم دی ہے، آپ نے جو عیدگاہ یہاں پہ خریدا ہے، جو آپ کا 1 فٹ یا 1 انچ بھی آپ کی وجہ سے، آپ کی رقم کی وجہ سے خریدا گیا، اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ وہ والا کھاتا بند نہیں ہوگا جب تک یہ رہے گا۔ مسجد میں آپ کی کوئی اینٹ لگی ہو، کسی مدرسے میں آپ کی کوئی اینٹ لگی ہو، کسی یتیم خانے میں، یا کسی کو آپ نے قرآن سکھایا ہو، جب تک وہ بعد میں پڑھتا رہے گا، آپ اس دنیا میں ہوں نہ ہوں، اس کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سنو، آپ بچوں کو قرآن پڑھواتے ہیں، پڑھوائیں کسی سے، لیکن کم از کم سورہ فاتحہ آپ خود پڑھائیں بچوں کو، تاکہ آپ کے بچے آپ کے بعد بھی وہ نماز میں پڑھتے رہیں گے اور اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ آپ نماز خود سکھائیں بچوں کو، کیونکہ اتنا تو آپ کو آتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اتنا آتا ہے۔ اگر اتنا ہم کریں گے، ہمارے بعد وہ بچے پڑھتے رہیں گے، اس کا اجر ہم کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے کوئی بھی کسی اچھے کام کا آپ نے آغاز کیا، آپ کے بعد بھی وہ جاری ہے، اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ اور اگر آپ نے کسی برے کام کا آغاز کیا، کوئی بری حرکت کی، تو اگر آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں گے، اس کا گناہ بھی آپ کو بعد میں بھی ملتا رہے گا۔ جس طرح سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، اس قاتل کو بھی اس کا گناہ ہوگا، لیکن اس گناہ میں شریک قابیل بھی ہوگا، اس کا حصہ اسے بھی پہنچے گا۔ کوئی بھی بری حرکت، کوئی بھی برا کام، ایک شخص سے اس نے شراب خانہ کھولا، وہ خود مر بھی جاتا ہے، لیکن شراب خانے میں جو شراب بکے گی، جب تک بکتی رہے گی، اس کا وبال، اس کا گناہ اس کو بھی ملتا رہے گا۔ کسی شخص نے کسی سودی کاروبار کا آغاز کیا، وہ خود مر بھی گیا، لیکن اس کا وبال، اس کا گناہ اسے پہنچتا رہے گا۔ آپ کسی بھی قسم کا کاروبار کر رہے ہیں، چاہے آپ شراب بیچ رہے ہیں، آپ سگریٹ بیچ رہے ہیں، سگریٹ بیچنا آپ کی وجہ سے کسی بچے کی صحت خراب ہوئی، سگریٹ سے ہوئی، چرس سے ہوئی، یا کسی بھی چیز سے ہوئی، آپ کا ہاتھ اس میں ہے، آپ کی وجہ سے اس تک وہ پہنچا ہے۔ اسی لیے میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ سگریٹ بیچنا، کسی بھی قسم کا نشہ فروخت کرنا، بیچنا، جو بھی اس نشہ کو استعمال کرے گا، اس کی صحت خراب ہو جائے گی، اور اس گناہ میں بیچنے والا شخص بھی برابر کا شریک ہے۔ اسی لیے بہت سارے علماء نے فتویٰ دیا ہے سگریٹ کے لیے بھی، تمباکو کے لیے بھی، کہ یہ حرام ہے۔ اگرچہ ہم نہیں کہہ سکتے، یہ ہماری جرت نہیں، کیونکہ بہت سارے علماء اسے مباح قرار دیتے ہیں۔ اسے اگر ہم حرام نہیں کہیں گے، کم از کم فضول خرچی تو ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کو تو شیطان کا باغی کہا گیا ہے۔ لہذا بچنے کی ضرورت ہے۔ چھوٹی غلطی، ہم اسے چھوٹا سمجھتے ہیں، کسی بھی چیز کو آپ چھوٹا مت سمجھو، کسی بھی چیز کو چھوٹا مت سمجھو، جو بھی نقصان دہ ہے
ہر نقصان دہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں، پسندیدہ نہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ گویا اگر آپ نے اس قسم کا کاروبار بھی شروع کیا ہے، آپ اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ کاروبار جو جاری ہے اس کے گناہ آپ کو برابر اس گناہ میں شریک ہو رہے ہیں۔ لہذا میں بڑے ادب کے ساتھ کہوں گا، ہماری مائیں ہیں یہاں پہ، بہنیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تلخ باتیں ہوں گی یہ، یا شاید بہت سارے اختلاف بھی کریں گے، کر سکتے ہیں، لیکن اگر ٹھنڈے دماغ سے آپ غور کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ہم بچنے کی کوشش کریں ہم بچ سکتے ہیں۔ جو بھی ہم آگے بھیج رہے ہیں اور جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں برابر لکھتے جا رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہر چیز کو ہم گن کے رکھ رہے ہیں، گن کے رکھ رہے ہیں۔ امام مبین ایک کھلی کتاب ہے، ایک کھلا صحیفہ ہے، کوئی بھی چیز وہاں ڈھکی چھپی نہیں ہوگی۔ جسے اس بات کا دھیان ہوگا، فکر ہوگی کہ ایک دن ہم نے جانا ہے، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے، اور وہاں ہم نے حساب دینا ہے کہ ہم کیا آگے بھیج کر آئے ہیں اور کیا پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں۔ برابر ہمارے سامنے وہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی کوئی خیر ہوگا، نیکی ہوگی، دیکھ لیں گے ہم اسے، اور ذرے کے برابر کوئی برائی ہوگی، شر ہوگا، اسے بھی ہم دیکھ لیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ کیا ہے کہ یہ چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور ہم اللہ کی نافرمانی کرنے پہ اتر آتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مقدس میں اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا يَغُرَّنَّكَ حَيَاةَ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، یعنی دنیا کی زندگی آپ کو دھوکے میں ڈالتی ہے، اور وہ غرور سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ دو چیزیں ہیں یہ۔ اس شیطان نے ان دنیا کی چیزوں کو اتنا حسین اور خوبصورت بنایا ہے، ہمارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے کہ ہم ریجھ جاتے ہیں اور ہم فوراً اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اچھی چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے، جو اچھی چیز تھی وہ ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ مثلاً ہم نے کسی کا گھر دیکھا، شیطان نے اسے ہمارے سامنے ایسے پیش کیا کہ یہ آپ کے گھر سے بڑا حسین ہے، آپ نے فوراً شروع کیا کہ ہم بھی نیا گھر بنائیں گے۔ کسی کی گاڑی دیکھی آپ نے، شیطان نے اس کو مزین کر کے خوبصورت بنا کے پیش کیا کہ اس کی گاڑی بڑی خوبصورت ہے، بہت اچھی ہے، بڑی کمفرٹیبل ہے، ہمیں بھی اب یہی خریدنی ہوگی۔ تو ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہم نئی گاڑی خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کسی اپنی بہن کا، کسی اپنی ماں کو سوٹ پہنا ہوا دیکھا، ہمیں وہ پسند آ جاتا ہے، ہم اپنا فوراً بدل دیتے ہیں، ہم بھی نیا خریدتے ہیں۔ کوئی بوٹ، یعنی اسی قسم کی چیزیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس، یہ شیطان جو ہے وہ مزین کر کے، خوبصورت کر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہے ان چیزوں کو، اور آپ پھر فوراً ان پہ ریجھ جاتے ہیں، اور فوراً پھر آپ کے پاس ہو سرمایہ یا نہ ہو، پھر ہم اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ اب لون بھی نکالنا پڑے، سود بھی دینا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، مگر ہمیں فلاں گاڑی چاہیے، ہمیں فلاں قسم کا گھر چاہیے۔ تو یہ ایک وجہ ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اپنے جب آپ کے اندر سے کوئی آواز اٹھتی ہے، پہلے آپ ٹھیک طرح سے اس پر غور کریں کہ یہ کیا آپ کی اپنی چاہت ہے یا یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔
کیونکہ شیطان کو، ابلیس کو اتنی طاقت دے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ہمارے اندر اس طرح سے ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے ہماری رگوں کے اندر، اسی طرح شیطان بھی ہے۔ جب خیالات آتے ہیں کہ میں فلاں کام آپ کرو، تھوڑی دیر کے لیے آپ رکو، سوچو کہ یہ میری اپنی آواز ہے، یہ میری اپنی چاہت ہے، یہ میری اپنی سوچ ہے، یا یہ وسوسہ ہے۔ یہ الخناس تو نہیں، وہ شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے دل میں، وہ الخناس اسے کہا جاتا ہے، یہ وہ اسی کی آواز تو نہیں۔ جب آپ دیکھیں گے، آپ غور و فکر کریں گے، آپ کو وہ فرقان عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا، جو تقویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اختیار، اسے اللہ تعالیٰ فرقان عطا کرتا ہے۔ فرقان کیا ہوتا ہے؟ کسوٹی، جو پہچان اسے عطا کرتی ہے، وہ جان جاتا ہے کہ یہ سوچ جو ہے یہ ابلیسی سوچ ہے، یہ شیطانی سوچ ہے یا رحمانی سوچ ہے۔ وہ اسے وہ امتیاز، قوت امتیاز، فرق کرنے کی طاقت اسے عطا کرتی ہے۔ لہٰذا تھوڑی دیر کے لیے آپ بیٹھیں، ذرا سنجیدگی کے ساتھ ان باتوں پہ دھیان دیں۔ پتہ نہیں اس وقت ہم یہاں ہیں، شام کو ہم میں کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ جب اللہ کے حضور ہم نے شامل ہونا ہے، پیش ہونا ہے اللہ کے حضور، اللہ کے آگے جب ہم پیش ہوں گے، اس وقت کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، ہم ہوں گے، ہمارا مولا ہوگا سامنے۔ یہاں ہم کسی کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بول سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، اپنی پاکیزگی، اپنا تقویٰ کس کس انداز سے ہم پیش کر سکتے ہیں۔ ہم بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، لیکن اللہ کے سامنے یہ ساری چیزیں نہیں چلیں گی۔ وہاں واقعی جو پرہیزگار ہوگا اسی کو پرہیزگار مانا جائے گا۔ لہذا یہ گھڑیاں ہیں کہ ہم دل سے توبہ کر کے یہاں سے اٹھیں۔ یہ دنیا کی محبت یا دنیا کی یہ چیزیں جو ہیں جن کو ہمارے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کیا گیا، خاص طور سے میری بہنیں اس وقت سامنے ہیں، یہ سونا چاندی، یہ زیورات، ان کی جو بڑی زیادہ کشش ہمارے دل میں رکھی گئی ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یہ سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ مجھے یاد آ جاتا ہے بہت پہلے پڑھا میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک شخص آتے ہیں اس کے پاس، ایک دیہاتی سیدھا سادہ کوئی انسان تھا لیکن بڑا ہوشیار تھا، یعنی دنیا پرست تھا، لالچی تھا۔ اس نے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں آپ کی وجہ سے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا چلو رہو میرے ساتھ۔ آپ جا رہے ہیں کہیں ایک جگہ بیٹھے، روٹیاں نکالی، کھائیں گے، 2 روٹیاں نکالی، ایک عیسیٰ علیہ السلام نے کھائی، ایک اس شخص نے کھائی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ تیسری روٹی بھی ہمارے ساتھ تھی۔ انہوں نے کہا نہیں، 2 ہی تھی، تیسری نہیں تھی۔ انہوں نے کہا مجھے تو یاد ہے 3 روٹیاں تھی، کہا نہیں 2 ہی ہیں۔ بہرحال آگے چلے، ایک جگہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مردے کو زندہ کیا، اس سے کچھ گفتگو کی، اس کے بعد پھر وہ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی تھی، اللہ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ کر سکتے تھے۔ وہ چیز دیکھ کر، وہ معجزہ دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ دیکھو جس اللہ نے یہ طاقت ہمیں دی ہے تو میں اس کو گواہ بنا کر پوچھتا ہوں کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے کہا نہیں 2 ہی روٹیاں تھیں، تیسری روٹی نہیں تھی۔ آگے جاتے ہیں، دریا کراس کرنا تھا، آپ اس پر چل کر چلے جاتے ہیں، یہ بھی ایک معجزہ تھا آپ کا۔ آپ گزر گئے، آپ نے اس سے پھر کہا دیکھو جس اللہ نے یہ طاقت دی کہ ہم نے اس دریا کو عبور کیا چلتے ہوئے، اسی کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ وہ تیسری روٹی کہاں ہے؟ اس نے پھر کہا کہ نہیں حضرت 3 روٹیاں نہیں تھی، 2 ہی تھی، آپ کو یہ کچھ غلط یاد ہے۔ آگے جب جاتے ہیں ایک جگہ پہنچے، وہاں بیٹھے آپ، وہاں ریت پڑی ہوئی تھی، آپ نے ریت کی 3 ڈھیریاں بنائی، بڑی بڑی ڈھیریاں۔ پھر آپ
نے اللہ سے دعا کی، وہ تینوں ڈھیریاں جو تھیں وہ سونے میں بدل گئیں۔ اب یہ 3 سونے کے ڈھیر آپ سمجھو ان کے سامنے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ ایک آپ کا ہو گیا، ایک میرا ہو گیا، اور ایک تیسرا اس کا ہو گیا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ خدا کی قسم وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ اس نے کہا وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ یہ ہے مال کی محبت، یہ ہے سونے کی محبت، یہ ہے سونے اور چاندی کے ڈھیروں سے محبت۔ اس نے کہا اچھا وہ آپ نے کھائی تھی، چلو کوئی بات نہیں، یہ تینوں ڈھیریاں آپ ہی کی ہوگیں، لیکن اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ آپ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کچھ ہی لمحے گزرے تھے، یہاں سے 3 ڈاکو آتے ہیں۔ انہوں نے 3 ڈھیریاں دیکھی یہاں سونے کی، تو آپ تینوں ڈاکو نے فوراً حملہ کر دیا اس شخص پر، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تقسیم کر دیا آپس میں ان تینوں ڈھیریوں کو، کہا ہم کو ایک ایک برابر ملی۔ اب بیٹھے ہیں، خوش ہیں کہ ہمیں آج بڑی فتح ملی ہے۔ کہا ایک کو جاؤ تم بہترین کھانا لاؤ، ہم کھانا کھائیں گے۔ وہ کھانا لانے جاتا ہے، ان کے دل میں کھوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ تینوں ڈھیریاں ہم ہی لیں گے، جو ہی یہ واپس آئے ہم اس پر حملہ کریں گے، اسے قتل کریں گے۔ اور وہ شخص بھی انہی جیسا تھا، اس نے پلان بنایا کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں گا، یہ دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دوں گا، تینوں ڈھیریاں میری ہو جائیں گی۔ وہ کھانے میں زہر ملا کر آیا، جو ہی یہ وہاں پہنچتا ہے انہوں نے اس پر حملہ کیا، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پھر بیٹھے کہ بیٹھو اب کھائیں گے کھانا۔ انہوں نے کھانا کھایا، زہر ملا تھا اس میں، وہ 2 بھی مر گئے۔ اب 3 ڈھیریاں سونے کی پڑی ہیں اور 4 لاشیں انسانوں کی پڑی ہیں۔ اسی اثنا میں وہاں سے واپس آ جاتے ہیں گزرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب دیکھا اور کہا، فرمایا کہ یہ ہے دنیا پرستی کا انجام۔ جو بھی دنیا پرست ہوگا، دنیا سے محبت کرنے والا ہوگا، دنیا کے مال و متاع سے محبت کرنے والا ہوگا، اس کا انجام یہی ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں میٹھی میٹھی چیزیں، بڑی پسندیدہ اچھی قسم کی ڈشز ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ کھاد بن جاتا ہے، غلاظت بن جاتی ہے۔ وہ ہمارے جسم بھی ایک دن وہ کیا بن جاتے ہیں؟ سڑ جاتے ہیں۔ خوبصورت مکان ہوں، خوبصورت گاڑیاں ہوں، ان کا بھی انجام کیا ہے؟ یہ خوبصورت گاڑیاں بھی کبھی کباڑ میں چلی جاتی ہیں، وہ بھی ایک وقت آتا ہے۔ لہذا دنیا پرستی یا دنیا کے مال و متاع سے محبت جو ہے، اس کا انجام یہی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بس دھوکے کا سامان ہے۔ متاع الغرور کہا اسے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ متاع کیا ہوتا ہے؟ اس کی تحقیق کی تھی ایک بہت بڑے محقق تھے، انہوں نے کہا اس متاع کا اصل معنی کیا ہے؟ وہ دیہات میں چلا گیا، عرب کے دیہات میں، کیونکہ وہاں زبان محفوظ رہتی ہے۔ کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ اصل لفظ ہے کیا۔ جب وہاں پہنچے ایک جگہ، ایک گھر میں داخل ہوئے کہ مجھے پانی پلاؤ، پیاسا تھا۔ اب وہاں بیٹھا ہے، اسی اثنا میں ماں اپنی بیٹی سے پوچھتی ہے این المتاع، تو اس کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہاں اسی چیز کی میں تلاش میں تھا، جب میں دیکھتا ہوں یہ متاع کیا ہے۔ اس نے بیٹی سے پوچھا این المتاع، اس نے جواب دیا جاء الکلب اخذ المتاع وذهب الى الحقل، کہا کتا آیا، اس نے اپنے منہ میں اس متاع کو لیا اور اس کھیت کی طرف چلا گیا۔ تو اس نے آپ پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ یہ متاع کیا ہے، کیا چیز لی کتے نے؟ تو اس نے سمجھایا متاع کیا ہے، وہ صافی ہوتی ہے جس سے آپ برتن صاف کرتے ہیں۔ یا تو تس ونن شو، تس گئی متاع۔ اللہ تعالیٰ فرماون کہ دنیا کی ساری زندگی یہ کیا ہے؟
اگر آپ کے پاس بادشاہت بھی ہے کسی ملک کی، اگر آپ بادشاہ بھی ہیں، بڑے بڑے محل آپ کے پاس ہیں، سونے اور چاندی کے ڈھیر بھی اگر آپ کے پاس ہیں، سب کچھ اگر آپ کے پاس ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی قیمت کیا ہے؟ یہ بس وہی ہے متاع، بلکہ متاع قلیل، معمولی چیز، لیکن اسی متاع کے لیے آج ہم اپنی پوری زندگی جو ہے اسی میں ہم صرف کر دیتے ہیں۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر غور کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اس متاع سے بہت محبت کرتے ہیں، بہت ہی محبت کرتے ہیں اس متاع سے، اور اس کی محبت کیسے کام ہوگی؟ اسی لیے فرض کی گئی ہے زکوٰۃ۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس دنیا کی محبت، اس مال کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ آپ پورے قرآن پاک کو کھول کر دیکھیے، کھنگالیے، 50 مقامات سے زیادہ جگہوں پہ آپ دیکھیں گے خرچ کرنے پر زور دیا گیا ہے، خرچ کرو، خرچ کرو، اور ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ جمع کر کے رکھو۔ ایک آیت بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی، بلکہ جہاں جمع کرنے کا ذکر آیا ہے وہاں اس کی خرابی کا ذکر آیا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ جمع کر کے رکھتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میرے پاس یہ رہے گا، کب تک رہے گا، مگر وہ حطمہ میں گرے گا، لازماً وہ حطمہ میں گرے گا۔ اور آپ کیا جانو وہ حطمہ کیا ہے؟ یہ جہنم کے طبقے ہیں، 7 طبقے، 7 نام ہیں جہنم کے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں گا شاید ہی کوئی جواب دے، کیونکہ ہمیں فرصت نہیں۔ جنتیں جو 8 ہیں، 8 جنتوں کے نام آپ سے پوچھوں گا میں کیا ہے، آپ کو شاید ہی کوئی جواب دے پائے۔ کوئی فرصت ہمیں نہیں ہے ان چیزوں کو جاننے کے لیے، نہ شوق ہے۔ انسان چاہتا تھا کہ کبھی کبھی علمی مجالس ہوں، اس قسم کی مجلسیں ہوں جہاں بھی گفتگو کرے، علمی گفتگو، کسی سے آدمی کچھ سیکھے، کسی کو کچھ سکھائے، مگر ہمیں فرصت ہی نہیں۔ ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہم گننے لگتے ہیں کس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے، کتنی گاڑیاں ہیں، کتنے باغات ہیں، کتنے ہوٹل ہیں، بس انہی چیزوں کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اللہ کا واسطہ دے کر میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہ اللہ کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے گفتگو کریں جیسے آپ اپنے کسی خاص دوست سے کرتے ہیں، اور مانگے اللہ تعالیٰ سے، اخلاص مانگے، محبت مانگے، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ سے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ہم کتنے خطا کار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، ہمارے دل گناہ گار، ہماری آنکھیں خطا کار، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، یہ سارے خطا کار ہیں، مگر اے اللہ تو جانتا ہے ہمارے دل میں تیری محبت ہے، تیرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ اس محبت کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اپنی محبت اس قدر ڈال دے کہ دنیا کی محبت کے لیے کوئی جگہ نہ رہے، اس دنیا کے پیچھے جانے سے ہم رک جائیں اور ہم آخرت کی فکر کریں، ہم دنیا کے کتے نہ بنیں بلکہ آخرت کے طلبگار، آخرت کے چاہنے والے اور آخرت کی تیاری کرنے والے ہم بنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بیٹا بنایا تھا اپنا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ ابن زبیر کون تھے؟ وہ صحابی تھے، عائشہ صدیقہ کی بہن کے بیٹے، حضرت اسماء کے بیٹے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نانا تھے۔ ایک بار عائشہ صدیقہ نے ایک رقم دی عبداللہ ابن زبیر کو، کہا عبداللہ
جاؤ فلاں کو دے کر آؤ، مگر 2 باتیں یاد رکھنا، ٹھیک طرح سے ذہن میں رکھیے آپ. کہا 2 باتیں یاد رکھنا، ہاتھ میں نہ دینا، ایک بات. دوسری بات، دعا کے لیے نہ کہنا. عبداللہ ابن زبیر سوچنے لگے بھائی دعا، اس سے کیوں منع کیا گیا؟ بہرحال آپ گئے، جس کو دی آپ نے وہ رقم سرہانے رکھی، واپس آ گئے. لیکن یہ ذہن میں تھی کہ یہ کیا بات ہے. آپ نے پوچھا امی عائشہ سے، امی یہ بتاؤ کہ آپ نے کیوں منع کیا کہ ہاتھ میں نہ دینا، دعا کے لیے نہ کہنا؟ تو عائشہ صدیقہ نے فرمایا، ہماری بہنیں ہیں نا یہاں پہ، عائشہ کا کردار آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. عائشہ کو سامنے رکھ کر، امی عائشہ کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے کیا کرو. شادیاں کرنی ہے آپ نے، عائشہ کو سامنے رکھو. بچوں کو کھلانا ہے، عائشہ کو سامنے رکھو. شوہر سے سلوک کرنا ہے، حضرت عائشہ کو آپ کے اپنے سامنے رکھو. آپ نے دنیا میں رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، گزارو. آپ اچھا کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، لیکن عائشہ کو اپنے سامنے رکھو. کس انداز سے آپ نے زندگی گزاری. 48 سال آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی زندہ رہی. آپ نے دنیا کے سامنے اسلام کی تعلیم کو، پیارے نبی کے فرمودات کو پہنچایا لوگوں تک. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر آپ کسی کے ہاتھ میں یہ رقم دو گے، وہ افسوس کرے گا کیا اللہ نے ہمیں اب صدقات اور خیرات کے قابل بنا دیا. وہ محسوس کرے گا، اسے کڑھن ہوگی، اس کا دل دکھے گا، لہذا ہاتھ میں نہ دینا. اور دوسری بات کہ دعا کے لیے کیوں نہ کہنا. کہا دعا کے لیے اس شخص کو ہم کہہ سکتے ہیں جس پر آپ نے کچھ احسان کیا ہو. یہ تو اس کا حق ہے جو ہم اس کے گھر پہنچا کر دے رہے ہیں. اس پر ہم کیا کہیں گے آپ دعا کرو؟ یہ کون سا احسان ہے اس پر؟ یہ اس کا حق ہے، بلکہ اس کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے قبول کیا. یہ اگر قبول نہ کرتا تو پھر. لہذا میں یہ کہوں گا کہ اس نفاق کو دور کرنے کے لیے انفاق ضروری ہے. دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے خرچ بہت زیادہ ضروری ہے. مجھے محترم بشیر صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ دنیا کی جو حالات ہیں، ہمارا جو کردار ہے، ہمارے جو شب و روز گزرتے ہیں، کیا علاج ہے کہ ہم واپس اپنے پروردگار کی طرف رجوع کریں. اس کے لیے ایک بڑی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم مال کی محبت کو کم کریں. اور وہ کیسے ہوگی؟ انفاق کر کے. خرچ کیجئے آپ جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے. یہاں اس وقت آپ کو بہت بڑی ضرورت ہے اس عیدگاہ کے لیے، پیسہ خرچ کیجئے، وہ ضائع نہیں ہوگا. کوئی دیکھتا ہے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مسجد میں داخل ہوئے، وہاں دیکھا ایک صحابی، انہوں نے ایک تنکا اٹھایا مسجد سے، کچھ تھے وہاں پہ پڑا ہوا تنکا تھا، انہوں نے اٹھایا، اپنی جیب میں رکھا. حضور نے فرمایا کہ جس وقت اس شخص نے یہ تنکا اٹھایا، اس نے مسجد کی صفائی کی، کہا جس وقت اس نے یہ تنکا اٹھایا میں دیکھ رہا تھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ اس نیکی کو لکھ رہا تھا. ہم تو فرشتے نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ آج بھی ہے. آپ مسجد کی کوئی خدمت کریں گے، آپ اللہ کی راہ میں کچھ دیں گے، کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک چیز جو میں نے آپ کے سامنے کہی کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انفاق کریں. آپ دیکھیں موقع کہاں آپ انفاق کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ. کسی کو ضرورت نہ پڑے آپ سے مانگنے کی، بلکہ آپ جان جائیں کہ کون محتاج ہے، اس تک آپ پہنچیں. اور پھر مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، عیدگاہ ہے، کچھ بھی ہے، ان جگہوں پہ بھی آپ خرچ کریں. بہت بڑا اجر آپ کو اس کا ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. تو دوسری وجہ جو ہے
دوسری چیز جو ہے جس کے لیے میں کہوں گا کہ وہ اللہ کی یاد ہے. دوسرا کام جو آپ کریں گے کیا کریں گے؟ کیا آپ وعدہ کرتے ہیں؟ پہلے کام جو پہلی بات میں نے کہی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہی، کیا آپ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد اس بات پہ ہم سنجیدگی کے ساتھ سوچیں گے؟ کرتے ہیں نا سب؟ آواز ہی نہیں آتی. ناز کروا انشاءاللہ. ہاں کرنا کیا ہے؟ انفاق کرنا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، پیسہ دینا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے کہ ہر لمحے ہر وقت اللہ کی یاد کو ہم نے بسانا ہے اپنے دل میں. دیکھیے دنیا میں قرآن پاک میں یا احادیث پاک میں جس عبادت کی بھی تاکید کی گئی ہے اس میں اعتدال کو مد نظر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے. مثلا ایک شخص نے کہا کہ میں اتنی عبادت کروں گا، شادی نہیں کروں گا، میں بس صرف اللہ کی عبادت کروں گا، آپ نے منع فرمایا. ایک شخص نے کہا رات کو میں نہیں سوؤں گا، رات بھر عبادت کروں گا، آپ نے کہا نہیں، آپ کی آنکھوں کا آپ پہ حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ پہ حق ہے، آپ کو سونا بھی ہے. ایک شخص نے کہا عمر بھر روزے رکھوں گا، آپ نے منع فرمایا کہ نہیں، روزہ بھی رکھو اور نہ بھی رکھو، بیچ بیچ میں ناگا کیا کرو. یعنی ہر عبادت کے لیے اعتدال قائم رکھنے کی ہدایت ہے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اعتدال نہیں، کثرت. وہ ہے اللہ کا ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. یعنی کوئی لمحہ جو ہے وہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہے. اللہ کا ذکر صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے ادا کریں گے سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ، نہیں. اللہ کے ذکر کیا ہے؟ قرآن مقدس جو ہے اسے بھی الذکر کہا گیا ہے. وہاں بھی آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں. لیکن نماز جو ہے، نماز بھی ایک ذکر ہے. اقیم الصلاۃ للذکری. لیکن یہ ذکر کیسے بنے گا؟ ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھتے ہیں. کم از کم جو صورتیں آپ نماز میں ادا کرتے ہیں ان کا معنی اور مفہوم بھی آپ سمجھیں. جب آپ نماز شروع کرتے ہیں، آپ جب پڑھتے ہیں نماز میں جو بھی آپ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ سمجھے ذرا آپ، یہ کیا ہے؟ جو آپ میں ٹیچر ہیں وہ زیادہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. آپ بچے کو کوئی کام دیتے ہیں، اس نے نہ کیا، وہ کھڑا کرتے ہیں، بھائی میں نے کیا کہا تھا؟ آپ کہتے ہیں سر آپ نے کہا تھا یہ سبق لکھ کر لانا ہے. پھر کیوں نہیں لکھا؟ تو کہتے ہیں غلطی ہوگی، کل سے ہم غلطی نہیں کریں گے. یہی ہے نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں وہاں پہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا. گویا اللہ آپ سے پوچھتا ہے میں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا، پھر کیوں نہیں کیا؟ اب اللہ کا سوال دوسرا ہوتا ہے، پھر کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں زکوٰۃ دی؟ قرض حسنہ کیوں نہیں دیا؟ تو ہم جاتے ہیں فوراً رکوع میں، ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، کہ غلطی سے پاک تو صرف تو ہے مولا، سبحان تو صرف تو ہے. ہم سے غلطی ہوگی، ہو گئی غلطی، انشاءاللہ آئندہ نہیں کریں گے. اس کا یہی مفہوم ہے. ہم اسی لیے سبحانہ کہتے ہیں اس وقت، سبحان ربی العظیم. لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے قرآن پڑھا تو کیوں پڑھا. دراصل یہ ہم سنا رہے ہوتے ہیں اللہ سے کہ آپ نے کیا کہا تھا. ہم کو یاد نہیں رہا، اور یاد نہ رہنا یہ ہماری کمزوری ہے. پاک تو تو ہے. اسی طرح سے ذکر یہ بھی ہے کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، تول رہے ہیں دکان پہ، اللہ کی یاد آپ کے ذہن میں ہو، آپ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، آپ کم نہیں تول رہے ہیں، آپ اپنی ساس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں تو اللہ یاد ہے آپ کو کہ کیسا سلوک آپ کر رہے ہیں. آپ اپنی بہو کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں تو اللہ یاد ہے آپ کو کہ کیسی گفتگو کرنی ہے. گھر میں آپ ہیں، دفتر میں آپ ہیں، بازار میں آپ ہیں، جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو یاد ہے.
جب اللہ یاد رہے گا تو آپ کی یہ خامیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ اگر اللہ کی یاد آپ کے دل میں نہیں رہی، آپ کچھ بھی کریں اس کو عبادت نہیں مانا جائے گا۔ کسی اور کے دکھانے کے لیے آپ نے وہ کیا، اللہ کو دکھانے کے لیے آپ نے ایسا نہیں پھر کیا۔ لہذا اللہ کی یاد بڑی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بڑی ہے۔ اگر کتنی نمازیں لے کر کوئی جائے، کتنی زکاتیں لے کر کوئی جائے، لیکن آپ نے اپنی بہو کے ساتھ، اپنی ساس کے ساتھ، اپنی بھابھی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہوگا تو آپ کی ساری نیکیاں انہیں دیا جائے، کتنے محروم ہوں گے وہ۔ محنت آپ نے کی، حج کر کے آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بہت زیادہ مال بھی آپ نے خرچ کیا، بڑی کمائی کر کے آئے، لیکن قیامت کے دن محشر کے میدان میں وہ حج آپ کی بہو لے جائے، آپ کی ساس لے جائے، آپ کی بھابھی لے جائے، تو کتنے آپ محروم ہوں گے کہ ہائے افسوس، اتنی محنت میں نے کی تھی یہ لے گئی، کتنے آپ محروم رہیں گے۔ لہذا موقع یہاں پہ ہے کہ ہم اپنے آپ پہ تھوڑا سا کنٹرول کریں، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو ذرا ہم سوچیں کہ ہم کیسے کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ ہماری اصلاح جب ہوگی، مت دیکھیں آپ دوسرے کو وہ کیا کر رہا ہے، آپ کی بہن کیا کر رہی ہے، آپ کی ماں کیا کر رہی ہے، آپ کا فلاں کیا کر رہا ہے، مت دیکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اگر یہاں سے شروع کریں گے، ہم اپنی ذات سے شروع کریں گے، سب سے زیادہ ہمیں اپنی فکر ہونی چاہیے۔ علیکم انفسکم، اللہ کا ارشاد ہے اپنی فکر کرو، علیکم انفسکم، پہلے اپنی فکر کرنی ہے۔ جب اپنی فکر ہوگی کہ ہم جہنم سے بچیں گے، پھر ہم اپنے بچوں کو بھی بچا سکتے ہیں، ماؤں بہنوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ لہذا اس بات کی طرف ہم دھیان دیں گے۔ اب تھوڑا سا وقت اس کے لیے میں اس وقت اپنے یہاں بھائی بھی، ہمارے بزرگ بھی ہیں، اپنی مائیں بہنیں بھی ہیں، سب سے کہوں گا کہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں گا، ایک طریقہ سکھا دوں گا تھوڑا سا، کہ ہم ایک وقت نکال کر، دیکھیے ہم نے بڑی محنت کی ہے، اپنے دماغوں پر ہم نے محنت کی ہے، ہم نے بات کو سمجھا ہے، لیکن عمل کرنے کے لیے جو ہم تیار نہیں ہوتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دلوں پر محنت نہیں کی ہے، ہمارے دل نرم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو ہم اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کیا کریں؟ ایک طریقہ ہے، ذکر بالجہر جسے کہتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ الفاظ سکھاؤں گا، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، سارے لوگ، اور اس انداز سے پڑھیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہوں، آپ کے دل کی صفائی ہوگی۔ دیکھیے یاد رکھیے، ذرا بزرگ پیٹ چائے چوند ہو، یہ بات سنیے آپ، جس طرح آپ کے کپڑے اگر ناپاک ہو جائیں گے، پاک کرنے کے لیے آپ کو پانی کی ضرورت ہے، آپ کا بدن ناپاک ہو تو پاک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جب ہمارا دل ناپاک ہو، ہماری روح ناپاک ہو، اس کے لیے بھی پانی چاہیے، اور وہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ وہ ان دو چشموں سے آتا ہے، یہ دو آنکھیں ہیں، آنسوؤں کے ذریعے ہمارے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، آنسوؤں کے ذریعے ہماری روح پاک ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھیے کہ اللہ کی یاد کرتے ہوئے ہمیں حکم ہے کہ آپ خوب رویا کرو۔ اگر رونا نہیں آتا، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا ہے، رونی صورت ہی بناؤ، یعنی زبردستی رونے کی کوشش کرو، اور پھر آپ کے آنکھوں سے جو آنسو آئیں گے چہرے پہ گریں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب آنسو صاف کرتے تھے چہرے سے، تو ایک شخص نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ جب یہ آنسو پوچھتے ہیں، یہ طریقہ کچھ اچھا نہیں ہے، بھدا سا طریقہ ہے، آپ کیسے آنسو پوچھتے ہیں، عجیب طریقے سے پوچھتے ہیں آپ۔ انہوں نے جواب دیا کہ کہا آپ نے نہیں سنا ہے کہ جس چہرے پہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے آنسو گریں گے، اس چہرے پہ جہنم کی آگ حرام ہے۔
کہا اسی لیے میں جب آنسو آتے ہیں تو میں سارے چہرے پہ آنسو مل لیتا ہوں کہ میرا سارا چہرہ محفوظ رہے. دیکھیے بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, ان کا ہر ایکشن جو ہوتا ہے, ہر عمل جو ہوتا ہے, اس میں ایک درس ہوتا ہے, ایک سبق ہوتا ہے. لہٰذا اس وقت ہم تھوڑا سا اللہ کی یاد یعنی اللہ کا ذکر کریں گے, لیکن